میں ہاتھ لا جائے. تو آپ نے بار فرمایا سی کہ جدو میری آواز اچھی ہے تو تسی آ جانا ہے. آپ رفقا آن لگی سن تے آپ باہر تشریف لے آئے. تو اس طرح آپ گورنر جڑا مدینہ سی او دے محل تو باہر آئے. بار بار یزید کی طرفوں اصرار ہوندہ رہا بیعت دا. آخر کار امام علی مقام نے فیصلہ فرمایا کہ مدینہ طیبہ دی کدے عظمت و حرمت پامال نہ کرے. اس واسطے بہتر ہے کہ اسی مکہ پاک ٹور جانے ہیں. تو آپ نے رجب المرجب شریف دی 27 تاریخ یعنی کہ آخری ایام سن تو آپ نے مدینہ طیبہ نو چھوڑنے دا پروگرام بنایا. آپ نے تمام رفقا گھر والے نو بلایا میں تیاری کرو. اور ایک اور گل سیدہ سغرا سلام اللہ علیہ آپ دی صاحبزادی انہوں دے بارے بہت من گھڑت روایات بیان کیتیاں جاندیاں کہ بیمار سن جناب چھوٹیاں سن. نہیں ایسی کوئی گل نہیں. مستند اور تحقیقی بات ہے کہ سیدہ سغرا سلام اللہ علیہ شادی شدہ سن اور آپ دی شادی امام حسین دے بڑے بھائی امام حسن اونا دے بیٹے حضرت سیدنا حسن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نہ ہوئی سی. تو او تھی موجود نہیں سی لہذا اونا دی اجازت تو بغیر وہ آ نہیں سکتی سن. ورنہ تو سارے سمجھدار بندے بیٹھے ہو تھی بیمار ہو گئے تھی بیمار تھی انہوں باپ چھڑ کے جاندہ ہے تے عقل دی خلاف ہے کہ میرا بیمار بھی ہوئے تو پھر ان کلے چھڑ جاؤ. نہیں بلکہ آپ نے فرمایا کہ تسی اتھے رہو. اور عزیزان گرامی قدر خاندان والے نے تیاری شروع کر دیتی. تو جدوں آخری رات آئی نا اگلے دن سفر کرنا سی تو امام علی مقام اپنے نانا مصطفیٰ دے روزے تے آئے. آؤ عزیزان گرامی قدر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارا نواسا امام علی مقام رات دی تنہائی دے اندر اپنی ہمشیرہ جناب سیدہ زینب نو نال لے کے اپنے نانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مزار پنوار دے حاضر ہوں دینے آکے سلام عرض کر دینے عرض کر دینے نانا جی تہاڈا بیٹا آیا وے سلام کرنا آیا وے تہاڈے کولو اسلام تے قربان ہونے واسطے اجازت لین واسطے آیا وے. اور عزیزان گرامی قدر سیدہ امام علی مقام نے اپنے نانا مصطفیٰ نال مزار تے جو راز و نیاز دی بات کی تھی میرا اپنا وجدان کہندا ہے یقیناً امام علی مقام نے اپنے نانا مصطفیٰ دی مزار تے کھڑے ہو کے عرض کیتی ہوئے گی نانا جی وہ حسین آیا وے جن دے واسطے تسی سجدے لمبے کر دیں دے سو وہ حسین آیا وے جن دے واسطے تسی خطبہ چھوڑ دیں دے سو وہ حسین آیا وے جنہوں تسی کندیاں تے بٹھان دے ہوں دے سو وہ حسین آیا وے جنہوں اپنی زبان اتھر چسان دے ہوں دے سو وہ حسین آیا وے اسلام تے قربان ہون واسطے اجازت لین واسطے آیا وے. اور عزیزان گرامی قدر ہتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی تیرا پیارا حسین ذیشان چلیا تیرے موڈے تے جڑی تیری مہرے نبوت بین والا چڑھ کے نیزے تے اتے پڑھن قرآن چلیا. ویکھ لے زینب سکینہ تے شہربانو نالے اکبر عباس جوان چلیا اساں پھر مسافرہ آنا نہیں تیرا دین بچان واسطے چلیا. او عزیزان گرامی قدر میرے امام علی مقام نے جو اپنے نانا مصطفیٰ دے دربار بار تے حاضری درتی ہے یقیناً میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعاواں نال نوازا ہوئے گا. اور اس تو بعد پھر جنت البقیع شریف وچ گئے نے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بھی نال نے ہمشیرہ بھی نال نے اپنی امی جان جناب سیدہ فاطمہ
الزہرا دی قبر انور تے حاضر ہوئے نے آ کے سلام عرض کردے نے اپا بہن پواندی کھڑے ہو جاندے نے بھائی سرحاندی کھڑے ہو جاندے نے اپنی امی نال راز و نیاز دیاں گلاں کردے نے تے نالے کہندے نے مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر نبی کی دین کی خاطر خدا کے نام کی خاطر مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر نبی کی دین کی خاطر خدا کے نام کی خاطر نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے تیرا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے میرا کچھ رہے یا نہ رہے تیرا دین سلامت رہ جائے امام علی مقام نیاز الدین گرامی قدر اپنی امی جان دے مزارے پر انوار تے حاضری دیتی ہے امی کو اجازت لے کے پھر اپنے بڑے بھائی امام حسن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مزارے پر انوار تے آئے نے اتھے سلام عرض کیتا ہے اتھے اجازت لے کے میرے امام علی مقام دا قافلہ او عزیزان گرامی قدر مدینہ چھوڑ کے وہ مدینہ طیبہ وے جتے عاشق دے دیوانے لوگ کہندے نے اللہ دی قسم مدینے ہو اگر نکل جائیے تو انجی بندہ لگتا ہے کہ جان نکل گئی ہے وہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مدینہ ہوئے میرے پاک نبی نے فرمایا اگر مرنا چاہتے ہو تو میرے شہر مدینے مر جاؤ وہ مدینہ منورہ اتھے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مراد رسول جیسے عرض کردنے یا رب العالمین میں موت دینی تے اپنے سونے نبی دے شہرت دینی حضرت امام مالک جیسے شخصیت مدینہ طیبہ نہیں چھوڑیا وہ مدینہ طیبہ جڑا پاک طیبہ شہر ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بیٹا اور خاندان پورا جناب الوداع کہہ کے مکہ المکرمہ جا رہا ہے جب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارا قافلہ جب مکہ پاک پہنچے شعبان المعظم شریف دے مہینہ 4 یا 5 تاریخ ہے مکہ والے نو پتہ لگ گیا کہ نواز رسول آ گئے نے شہزادہ علی آ گئے نے اور مکہ والے استقبال واسطے باہر آ گئے مکہ دے لوگ استقبال واسطے آئے نے امام علی مقام دا پرتقبال استقبال کیتا گیا پھر مکہ پاک رہے نے ماہ رمضان بھی مکہ دے اندر گزاریا ماہ رمضان تو بعد عزیزان گرامی قدر زکات بھی مکہ دے اندر گزاریا پھر عزیزان گرامی قدر اس دوران کی ہویا کوفہ والے نے خط لکھنے شروع کر دیتے امام علی مقام والے خط لکھ لینے اے امام علی مقام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شیعان علی کی طرف سے خط ہے شیعان علی لکھ دینے اے امام علی مقام ساڑھا گورنر نعمان بن بشیر ہے لیکن اسیوں دے پیچھے نمازہ نہیں پڑھ دے اسی انہوں اپنا امام نہیں منیا لہذا تہاڈی بارگاہ دے اندر التجا ہے کہ تسی کوفے آ جاؤ تسی ساڑھی امامت فرماؤ ساڑھی قیادت فرماؤ ساڑھی تبلیغ کرو سانو راہ راستے لے کے آؤ او عزیزان گرامی قدر یکی بات دیگرے خطا آ رہے ہیں آخر کر 2 بوریاں خطاں بھریاں گیاں تاریخ کے اندر مختلف روایات موجود نے 2000 یا 200 کم از کم اتنے خط آ رہے ہیں عزیزان گرامی قدر جو خط آ رہے ہیں آپ نے مکہ والے نہ صلاح کی دیئے لیکن جڑے بھی صحابی رسول نہ صلاح کر دینے اپنے بھائی محمد بن حدفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیتا ہر ایک نے کیا امام علی مقام کوفے نہ جانا کوفے والے بے وفا نے کوفی لا یوفی کوفی دغا باز نے لہذا کوفے نہ جانا مگر امام علی مقام نے فرمایا نانا میرا فیصلہ ٹلے خوش شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے بنے چوک حسین دی آج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے او عزیزان گرامی
قدر آپ نے سارے دے مشورے سنے، فرمایا تسی سارے محبت کرنے والے ہو، تسی سارے ٹھیک فرما رہے ہو، لیکن اصل راز کی سی اور عزیزان گرامی قدر محققین نے بیان فرمایا ہے کہ رات میں امام علی مقام دے خواب دے اندر سرکار مدینہ نے چلوہ گر ہوئے، سرکار نے زیارت عطا فرمائی کہ آپ نے حکم عطا فرمایا بیٹے کربلا جاؤ، اس وقت امام علی مقام کسی دا مشورہ قبول نہیں کر دے پائے۔ ادھر عزیزان گرامی قدر جدو پھر بار بار کھاتا آ رہے ہیں، ادھر مکے والے نے مشورہ دیتا، مدینے والے بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ حضور نہ جانا، اور اگر جانا ہی ہے تو پھر پہلے کوفے دے حالات معلوم کر لو۔ اور عزیزان گرامی قدر حضرت امام علی مقام نے کوفے دے حالات معلوم کرنے واسطے اپنے چچا دار بھائی مسلم بن عقیل نے روانہ فرمایا۔ مسلم بن عقیل جدو کوفہ گئے نے، کوفہ والے نے بڑا استقبال کیتا، 17,000 کوفیوں نے پہلے دن بیعت کی تھی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے بیٹے جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ مختار بن عبید صفوی دے گھر جان دینے، اور دے گھر آپ جلوہ فروز ہوں دینے۔ 17,000 کوفیوں نے بیعت کی تھی، اگلے دن پھر کوفی بیعت کر رہے ہیں۔ 40,000 کوفیوں نے امام علی مقام دے دست مبارک دے بیعت کی تھی۔ امام مسلم نے خط لکھی آوے کہ بھائی حسین آ جاؤ، کوفے والے جناب تہاڈا انتظار کر رہے ہیں، انہاں دے دل آوے تہاڈی محبت ہے، تسی تشریف لے آؤ۔ جناب امام مسلم نے خط لکھے، لیکن ادھر عزیزان گرامی کی ہویا بصرہ دا گورنر جناب عبید اللہ ابن زیاد ہے، اور ادھر کوفے دا گورنر نعمان بن بشیر صحابی رسول ہے۔ نعمان بن بشیر بڑا محب اہل بیت سی، لہذا اس نے کوئی رکاوٹ نہیں کی تھی۔ جدو کوفی جناب کوفی جڑے حضرت امام مسلم دی بیعت کر رہے ہیں، ادھر نعمان بن بشیر نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ ادھر یزید حامی جڑے نے انہوں نے یزید کو خط لکھا ہے کہ اس طریقے نال امام مسلم کوفہ آئے نے اور وہ امام حسین دے حق تے بیعت لے رہے ہیں، لہذا کچھ کر ورنہ تیری حکومت خطرے میں چلی جائے گی۔ اور عزیزان گرامی قدر یزید نے پھر عبید اللہ ابن زیاد جڑا کہ بصرے دا گورنر سی، انہوں کوفے دا حکم نامہ دے کے فرمایا جا تو کوفے دا گورنر نے نعمان بن بشیر نو معزول کر دیتا ہے۔ ادھر نعمان بن بشیر معزول ہو گئے نے، ادھر عبید اللہ ابن زیاد حجازی لباس پہ کے مکی لباس پہن کے رات دے نیرے دے اندر مغرب تو عشاء دے درمیان 500 دے لشکر دے نال آنا ہے۔ ادھر جدو نقاب اڑیا آیا ہے اور حجازی لباس پایا آیا ہے، کوفے والے امام علی مقام دا انتظار کر دے پہنے۔ جدو انہا حجازی لباس دیکھیا ہے، کوفے والے نے سمجھا شاید امام علی مقام آ گئے نے، انہوں نے بڑا استقبال کیتا، مگر عبید اللہ ابن زیاد مکارانہ ایارانہ طریقے دنال گورنر ہاؤس پہنچ گیا ہوئے، گورنر ہاؤس سے دروازے بند کر دیتے گئے نے، ادھر نعمان بن بشیر میں معزول کر دیتا گیا ہے۔ ادھر عبید اللہ ابن زیاد نے سارے روسانوں بڑے بڑے امیران کو بلایا، ڈرایا دھمکایا کہ امام علی مقام دا ساتھ چھوڑ دیو ورنہ میں تہاڈا ککھ نہیں چھڈاں گا، تہاڈے بچے یتیم کر دیاں گا، تہاڈے گھراں دے باہو برباد کر دیاں گے۔ وہی کوفی لا یوفی جنہاں 40,000 نے امام مسلم دے ہاتھ سے بیعت کی تھی، اور امام مسلم حضرت حامی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر تشریف فرمانے۔ حامی حضرت حامی رضی اللہ تعالیٰ بڑے حب اہل محب اہل بیت نے، اہل بیت نال محبت کرنے والے، مولا مرتضی نال محبت کرنے والے۔ حضرت عروہ بن حامی 80 سال تو زیادہ عمر مبارک ہے، لیکن اپنے علاقہ قبیلے دا سردار ہے، جدو چلدا ہوندا سی مہمت جاندا سی، 4,000 8,000 لشکروں دے نال ہوندا سی۔ عروہ بن حامی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مسلم انہاں دے گھر موجود نے۔ اور عزیزان گرامی قدر قصہ مختصر جدو عبید اللہ ابن زیاد نے ڈرایا دھمکایا، کوفی سارے پیچھے ہٹ گئے۔ آخر وہ ویلا آیا ہوئے کہ انہوں نے خفیہ طور پہ حضرت امام مسلم دی تلاش کی تھی۔ آخر کار امام مسلم جناب عزیزان گرامی قدر حامی بن عروہ دے گھروں آپ باہر تشریف لے کے آندے نے، کیونکہ حامی نو گرفتار کر دیتا جاندا ہے، حادی دے ظلم کیتا جاندا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد انہاں دے ظلم کردہ ہوئے، ادھر آپ اس دے کہ جناب مسلم کیتے نے، لیکن حامی فرماندے نے میں نہیں دسنا کیونکہ میرے مہمان نے، لہذا میں تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ لیکن جدو امام مسلم نو پتہ لگیا کہ میرے میزبان حامی دے ظلم اٹھایا جا رہے، شہزادہ امام مسلم جناب مسلم بن عقیل باہر نکلے نے، تلوار ہاتھ دے اندر کوفیاں دا مقابلہ کیتا ہے۔ مغرب دی نماز دا ٹائم ہویا ہے،
500 کوفی نال نے 500 کوفی رہ گئے 40,000 وچوں جدوں آپ مسلح امامت تے کھڑے ہو گئے نے جامع مسجد انبیاء کوفہ دی اج بھی گواہ ہے اوتھے مسلم بن عقیل مسلح امامت تے کھڑے ہوئے نے ادھر جدوں اللہ اکبر کیتی ہے پیچھے 500 کوفی بھی غائب ہو گیا ہے جڑے پیچھے کچھ رہ گئے تے ہاتھ کھڑے کر ہاتھ کھول کے کھلوتے نے او عزیزان گرامی قدر جدوں امام مسلم نے اسلام پھیریا تو سارے کوفی جا چکے سن کلا شہزادہ رہ گیا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اور ادھر میرے امام علی مقام نو خط مل چکی آوے امام علی مقام نے تیاری شروع فرما دیتی ہے قافلہ ادھر حج دا مہینہ ہے 8 ذوالحج نو لوگ حج کرنے واسطے آ رہے ہیں میرے پاک نبی دا بیٹا جہاد واسطے جا رہے ہیں نعرہ رسالت نعرہ حیدری یاد شہید کربلا زندہ باد یاد شہید کربلا زندہ باد علماء اہل سنت زندہ باد عزیزان گرامی کے در حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ مقابلہ کیتا آخر کار آپ زخمی ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے آپ انہوں اٹھا کے گورنر ہاؤس پہنچایا گیا اور پھر محل دی چھتوں آپ انہوں زمین تے گرا دیتا گیا اس طرح آپ دے شہادت ہوگی انا للہ و انا الیہ راجعون اور آپ دا لاشا مبارک انہوں نے چوک جی لٹکا دیتا عبید اللہ ابن زیاد نے تاکہ کوفی ڈر جا ادھر عزیزان گرامی کے در میرے پاک نبی دا نواسا چلیا تے گھر دے افراد نال نے عورتاں بچے نال نے کیونکہ کوفے والے دی دعوت آ رہے سن انہاں دے خط آ رہے سن تو جدوں آپ کوفہ دے قریب پہنچے کربلا کوفہ تو اللہ اکبر 90 میل دور ہے امام علی مقام کوفے تشریف لا رہے لیکن رستے دے اندر ایک جگہ تے بہت سارے مقامات تے آپ نے پڑھاؤ کی تھا رکے تے ایک مقام تے جڑا کہ کربلا دے قریب حر بن یزید ریاحی انہوں 1000 دا لشکر دے کے عبید اللہ ابن زیاد نے امام علی مقام دا رستہ روکنے واسطے بھیجیا 1000 دا لشکر حر بن یزید الریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آپ نے روکیا پھر آپ دے نال زور دی نماز دا وقت ہو گیا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے نواسے نے اپنے بیٹے شہزادہ علی اکبر نے فرمایا بیٹا اذان پڑھو اذان پڑھی تو فرمایا بھی نماز ساڑھے پیچھے پڑھنی ہے کہ اپنی پڑھنی تو اور کہنے لگا جناب نماز تو آڑھے پیچھے پڑھنی آپ نے فرمایا ایک ہی چکر نمازاں ساڑھے پیچھے پڑھ دے ہو تو رستہ بھی روک دے ہو آپ نے انہوں نے سارے خط بخائے اور کہنے لگا جی میں نے انہاں خطاں دا کوئی پتہ نہیں نہ ہی میں نے معلوم ہے میں نے تے انہاں حکم ہے اسی سپاہیاں اسی فوجیاں سانو حکم ملیا کہ تو انہوں روکیے تو لہذا اگر ایک خط ہیں تو انہوں بلایا گیا تو میں یہ عرض کر سکنا کہ جناب تسی رستہ تبدیل کر لو میں عبید اللہ ابن زیاد میں آپ پہ موکلاں گا میں جانا دے وہ جانے لہذا تسی آپ نے فرمایا میں ایسا نہیں کر سکتا میں ایسا نہیں کر سکتا خیر اگے چلے اور نال نالے ایک ایسا مقام آیا امام علی مقام نے پوچھا ایکڑی جائے پوچھ دسیا گیا جناب اے یقال لہو کرب بلا وہ اس جگہ نو کربلا کیا جانا ہے میرے امام نے فرمایا ایتھے خیمے لا دیو کیونکہ ایک بار میں اپنے بابا علی المرتضیٰ نال ایتھے آیا سی تے آپ نے فرمایا سی
کہ بیٹے اس جگہ تے تو انہوں ازمایا جائے گا، لہذا نانا مصطفیٰ نے جڑی جگہ دا دسیا وہ یہی سی، لہذا اتنے رک جاؤ۔ ادھر ابن زیاد نے عمر بن سعد دی قیادت دے اندر 4000 لشکر اور بھیج دیتا۔ عمر ابن سعد کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پتر ہے، صحابی رسول دا پتر ہے، اور حضرت سعد او نے توجہ نال سننا ذرا، حضرت سعد او نے جنہ دے متعلق میرے پاک نبی نے فرمایا ہے سعد تیرے ہوتے میرے ماں باپ قربان جان، اور سب تو پہلے کافران والے تیر چلان والے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، اے او سعد ہے آج انہاں دا پتر سب تو پہلے حضیر میرے پاک نبی دی آل تے تیر چلان والا ہے، میدان کربلا سب تو پہلے انہیں تیر چلایا۔ جب 10ویں محرم آئی نا میں آگے دساں گا انشاءاللہ تانوں۔ تو حضرات عبید اللہ ابن زیاد اس نے 4000 لشکروں لے کے آیا، شمر حسین ابن نمیر اس نے بھی 4-5 لشکروں نے تقریباً 30,000 لشکر لے کے کتنا؟ 30,000 تے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ یعنی کہ حضور دی آل امام علی مقام دے صفقہ 145 کتنے؟ 145 حیران ہو گئے پہلے 75 سن دے 145 کس تو کر لیں تعداد دے اندر اختلاف ہے، تعداد دے اندر اختلاف ہے، 72 تے مشہور ہے، تعداد دے اندر مورخین نے اختلاف لکھے ہے، لیکن ایک علامہ مولانا عبدالسلام صاحب انہوں نے کتاب لکھی ہے نواسہ سید الابرار، شہادت نواسہ سید الابرار فی مناقب نبی المختار، انہوں نے بڑی تحقیق نہ اور بحوالہ تمام شہداء دے نام بھی لکھے نے، اور انہوں نے کیا ہے کہ انہوں دی تعداد 145 سی، بہرحال کتے 30,000 کتے 145 یا 72۔ آخرکار عزیزان گرامی قدر یکم یا 2 محرم میدان کربلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نواسے نے خیمے لائے نے، 2 محرم 3 محرم 4 5 6 7 بات چیت ہو رہی، ڈائیلاگ ہو رہے، امام فرماندے نے یا میں یزید کل جان دیو، میں انہوں نے خود گل کریں یا پھر میں واپس جان دیو، لیکن عبید اللہ ابن زیاد دا آرڈر آیا کہ جناب یزید طرف حکم ہے کہ ایک کوئی گل ہے یا بیعت کر لو تو یا جنگ واسطے تیار، اور امام علی مقام چونکہ جنگ واسطے نہیں گئے سن، یہ بات یاد رکھ لینا، اگر امام علی مقام جنگ واسطے جاندے آپ مدینہ پاک اشارہ کر دے تو 1000 لوگ آ جانے، مکہ میں جس طرح آپ استقبال ہویا مکہ میں 1000 لوگ کٹھے ہو جانے، اور آپ تے اتے جانا نکھاور کرنے والے پروانے بے شمار، مگر اس دوران آپ نے کوئی جنگی مہم کسی قسم دا کوئی تذکرہ ہی نہیں فرمایا، کسی قسم دا کوئی تذکرہ نہیں فرمایا، کیونکہ آپ صرف اور صرف کوفیاں دی دعوت تشریف لے جا رہے سن۔ کیوں؟ ان دے وچ بھی اقراض علماء لکھا ہے کہ آپ فرما دیں کہ اگر میں نہ جاواں تو ہو سکتا ہے کل قیامت دن میرے نانے مصطفیٰ دے سامنے شکایت لا دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تے بے دین ہو رہے ساں، بھٹک رہے ساں، اسی اپنی رہبری واسطے امامت واسطے تو آڑے بیٹے حسین نو بلایا سی تو آئے نہیں، اور اس واسطے کل قیامت انہوں دے کول اے بہانہ نہ ہوئے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی قدر ابن زیاد دی طرف وہ آرڈر آیا کہ جناب اتھے حالات سخت کر دیو،
امام علی مقام نو تنگ کرو، پریشان کرو، اتنا مجبور کر دیو کہ وہ بیعت کرنے واسطے مجبور ہو جائے۔ 7 محرم نو پانی بند کر دیتا، 7 محرم نو پانی بند کر دیتا، 8 محرم بھی پانی بند، 9 محرم بھی پانی بند۔ بات چیت ہو رہی ہے لیکن بے نتیجہ، کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ جدو آئی نا 10ویں محرم دی رات، اگو دن 10ویں دا، تے ہون آ گیا فیصلہ کرنے دا ٹائم۔ ابن زیاد دی طرف وہ آرڈر ملیا ابن سعد نو کہ مہلت نہ دے، بالکل ارجنٹ فیصلہ کرو۔ لہذا ادھر جناب آگے کہ جنگ کرو، ساڑھے نال یا بیعت کرو یا جی جنگ کرو۔ تو امام علی مقام نے فرمایا پھر میں نے 1 رات دے دیو، 1 رات دے دو کہ میں تاکہ اپنے رب دی عبادت کر لوں۔ اللہ او عزیزان گرامی قدر میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10ویں محرم دی رات اگو 10واں دن چڑھنے والا، ساری رات میرے امام علی مقام دا گھرانہ اور عبد الرفقا عبادت و ریاضت اندر مصروف نے۔ میرے پاک امام علی مقام نے اپنے تمام ساتھیوں بلایا، روایات اندر موجود ہے، آپ نے سارے بلایا، فرمایا بھی رات دی تنہائی ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جاوے، میں نے کسی نال کوئی ناراضگی نہیں، لہذا انہوں نے عداوت میرے نالے، دشمنی میرے نالے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو میرے نالے، تو ہاڑے نال کوئی کسی قسم دا مسئلہ نہیں، لہذا میں تو ہنو خوش ہو کے اجازت دے رہا ہوں، چلے جاؤ، میں کسی نال کوئی ناراضگی دا اظہار نہیں کرانگا۔ لیکن تمام ساتھیوں نے مجھے زبان ہو کے کیا کہ اے امام علی مقام اس وقت اسی تو ہنو چھاڑ کے جا نہیں سکتے، بلکہ تاریخ دے الفاظ گوانے وہ عرض کر دینے کہ جناب اسی مر جائیے، پھر زندہ ہوئیے، پھر مار جائیے، پھر زندہ ہوئیے، پھر ساڑھی خاک جلا دیتی جائے، ساڑھے جسم دی مطلب خاک بن جائے، ان ہواج اڑا دیتا جائے، 70 واری صحیح مریے، 70 واری زندہ ہوئیے، تو پھر بھی اسی تہاڈا ساتھ چھڑ کے نہیں جاوانگے۔ امام علی مقام خوش ہو گئے، اپنے ساتھیاں دے بھروسے دے جناب مزید دعا فرمائی۔ ادھر امام علی مقام دا گھرانہ جناب تلاوت دے اندر، عبادت دے اندر رات گزارے آوے۔ ادھر 3 دن دے پیاسے سید نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گھرانہ پیاس آوے، نہر افراد تو ہر ایک پانی پی سکتا وے، آزاد غلام پانی پی سکتا وے، جانور پانی پی سکتے نے، ترندے تے پرندے تے چرندے پانی پی سکتے نے، پر نہیں پی سکتے تے علی دے گھر والے نہیں پی سکتے، حسین دے شہزادے نہیں پی سکتے۔ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عبادت دے اندر مشغول نے، تلاوت دے اندر مشغول نے، ادھر بیبیاں پردے دار عبادت دے اندر مشغول نے۔ جدو فجر دا ٹائم ہویا، میرے امام علی مقام نے فرمایا شہزادہ علی اکبر ادھر آؤ۔ جی ابا جی حضور فرمایا اذان پڑھو۔ جناب شہزادہ علی اکبر نے آخری اذان میدان کربلا وچ پڑھی، جدو صبح فجر دی اذان پڑھی، شہزادہ علی اکبر اعلان فرماندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علی اکبر نے اذان پڑھیے اور عزیزان گرامی قدر پھر امام علی مقام نے جماعت فرمائیے، تمام رفقا نے با جماعت نماز ادا کی ہے، اور صبح سورج نکل آیا ہے، سب بندی شروع ہو گئی ہے۔ میری امام علی مقام دے ساتھی بھی جناب تیار ہو رہے ہیں، ادھر وہ بھی تیار ہو گئے ہیں، ہن جنگ دا آغاز نہیں ہو رہا، انتظار کیتا جا رہا ہے کہ پہل او کرن۔ کوفی کہندے نے کہ امام علی مقام پہل کرن، لیکن امام علی مقام فرماندے نے روکیا اے ناوے اے پہل کرنا۔ لیکن دوستان گرامی قدر دونوں صفحہ تیار نے۔ عرب دے اندر رواج سی، 2 طریقے نال جنگ لڑی جاندی سی، یا تے مبارز دلبی کیتی جاندی سی، یعنی ایک دوسرے دے مقابلے 1 to 1 ایک بندہ مقابلے دے اندر آندا سی، یا حملہ یک بار کی کیتا جاندا سی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نواسے تیار نے، ادھر آپ دے رفقا تیار نے، ادھر کوفی تیار نے۔ آخر کار زور تو وقت ہو گیا، زور تو 2 گھنٹے 1 گھنٹہ پہلے عزیزان گرامی قدر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے نواسے ادھر صحابی کھڑے نے، ادھر عمر بن سعد انہیں پکارے کہ جناب وقت ضائع نہ کرو، تسی جلدی حملہ کرو۔ عمر بن سعد نے پہلا تیر چلایا ہے، انہیں اعلان کیتا ہے یک بارگی حملہ ہو گیا ہے، یک بارگی حملہ ہو گیا ہے۔ 1 گھنٹے تک لڑائی جاری رہی ہے، جدو لڑائی ختم ہوئی ہے گردوں کو باغ ہٹیا ہے، میرے امام علی مقام دے 50 ساتھی شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔
کنے 50 ساتھی شہید ہو چکے ہیں. ادھر میرے امام علی مقام نے جدو پھر عزیزان گرامی قدر پھر زور تو گلے پہلے پھر ایک اور حملہ ہویا ہے. میرے امام علی مقام دے ساتھی پھر جناب بہادری نہ لڑے نے. آخر کار دوستان گرامی قدر تیسرا حملہ پھر اٹیک ہویا ہے. پھر وہ زور دی نماز تو پہلے ہویا ہے. اس تو بعد پھر مبارز طلبی شروع ہو گئی ہے. 1-2 جنگ شروع ہو گئی ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ساتھی جو مقابلے جا رہے ہیں ادھر عزیزان گرامی قدر زور دی نماز دا وقت ہو گیا ہے. میرے پاک نبی دی جانثار میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نواسے حضرت امام علی مقام دے جانثار حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے حضور نماز دا ٹائم ہو گیا ہے تسی نماز پڑھو. میرے امام علی مقام نے فرمایا حبیب جاؤ کوفیانو اعلان کر دیو کہ تھوڑی دیر واسطے جنگ روک دیو میں نماز ادا کر لواں. میرے امام علی مقام نے فرمایا میں نماز ادا کر لواں. اے حبیب تمہیں ساڑھے نال نماز ادا کر لے. حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی ہے. 80 سال تو زیادہ عمر پاک ہے لیکن جرت و بہادری اتنی ہے اور جرت و بہادری اتنی ہے. آخر کار یزیدی کہنے لگے نا اسی نماز دی مہلت نہیں دینی. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے نواسے نے صلاۃ خوف ادا فرمائیے جڑی جنگ دے میدان دے اندر نماز پڑھی جاندی ہے. حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیاں دا مقابلہ کر رہے ہیں. 54 بندے یا 65 بندے آپ نے مارے جہنم رسید کر دیتے ہیں. کوفی کتے مار دیتے ہیں. آخر کار حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شہید ہو گئے اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نواسے نے نماز ادا فرمائیے. ادھر پھر یکی بات دیگرے کدی حربن یزید ریاہی قربان ہو رہے ہیں. کدی میرے امام علی مقام سے حضرت امام علی مقام دے ساتھی یکی بات دیگرے شہید ہو رہے ہیں. عزیزان گرامی قدر میرے پاک صلی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے نواسے دے پیارے ساتھی حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو رہے ہیں. کدی وہاب بن عبداللہ قلبی شہید ہو رہے ہیں. ادھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے نواسے دے سارے رفقا یکی بعد دیگرے شہید ہو رہے ہیں. ان خاندان رسول دیواری آ گئی. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے نواسے جناب سیدنا امام علی مقام دے پیارے بیٹے جوان علی اکبر وہ علی اکبر جڑا ہم شکل مصطفیٰ ہے ہم شکل مصطفیٰ ہے شبیہ مصطفیٰ ہے. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جان دی بارگاہ جدر حاضر ہوندے نے عرض کرنے ابا جی میں نو اجازت دے وہ میں میدان کربلا جانا ہوں. میرے امام علی مقام نے فرمایا بیٹے تینوں اجازت نہیں دینی کیونکہ جدو بھی میں نو نانا مصطفیٰ دی یاد آن دیئے میں تینوں ویکھ لینا ہوں کیونکہ شبیہ مصطفیٰ ہے ہم شکل مصطفیٰ ہے. جناب حضرت علی اکبر شہزادہ کون علی اکبر شہزادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین دا بیٹا وے 18 سال دی عمر ہے. ماں دا نام جناب سیدہ لیلہ بنت ابی مرہ وے. حضرت عبیدہ عروہ بن مسعود ثقفی دا جناب عزیزان گرامی قدم پوتا وے جناب پوتا او دے جناب بیٹی ہے جناب لیلہ او دے بیٹے نے. حضرت علی اکبر شہزادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار اصرار کیتا ہے. آخر امام علی مقام نے اجازت عطا فرمائی. شہزادہ علی اکبر نے امامہ شریف پہنے آوے اور لباس پایا ہوئے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری پکڑی ہوئے جدو میدان کربلا گئے نے آپ نے فرمایا او کوفیو سن لو جڑے جان دے ہو تے ٹھیک ہے جڑے نہیں جان دے سن لو انا علی ابن حسین علی بن حسین بن علیہ فرمایا سن لو ہے علی اکبر نام میرا ہے علی اکبر نام میرا دادا مرتضی میرا. اج میرے باغ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارے نواسے دا پیارا بیٹا جناب شہزادے علی اکبر میدان ول گیا نے جدو آپ نے اپنا تعارف کرایا ہوئے کوفی سارے ڈر گئے نے کیونکہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرکے کہن کانپ رہا ہے. میرے امام علی مقام دے شہزادے نے للکارے آوے جدو میرے امام علی مقام دے مقابلے اندر کوئی نہیں آیا. ابن سعد للکاریا کہنے لگا باہر نکلو. طارق بن اشس بڑا پہلوان ہے. طارق بن اشس میدان دے اندر آند آوے علی اکبر دا مقابلہ کرنے واسطے آند آوے. میرے امام پاک دا پیارا شہزادہ جوان علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادہ علی اکبر نے ایک کوئی وار کیتا ہوئے طارق نو واصلے جہنم کر دیتا ہوئے. پھر ایک اور آیا عزیز دیدی آپ نے واصلے جہنم کر دیتا ہوئے. عزیز
अजीजान ने ग्रामी कदर जो भी आंदा है अली अकबर दी तलवार दा निशाना बन जाता है। मेरे इमाम अली मुकाम दे शहजादा जनाब फिर आखिरकार कोई मुकाबले विच नहीं आ रहा है। आप इमाम अली मुकाम दे शहजादे यजीदी सफा के अंदर घुस गए ने। कदी इधर हमला करते हैं तो यजीदी भजते हैं, इधर खब्बे हमला करते हैं तो खब्बे दौड़ते हैं, अगे हमला करते हैं तो अगे दौड़ते हैं। आखिरकार फिर प्यास लगी तो वापस खेमे में आ गए ने। अर्ज करते हैं अब्बा जी अगर पानी मिल जाए, 2 घुट पानी मिल जाए तो मैं सारे यजीदियों को सफ़े हस्ती तो मिटा देंगा। इमाम अली मुकाम ने फरमाया बेटे पानी तो कोई नहीं पर मेरी जुबान हाजिर है। इमाम अली मुकाम ने अपनी जुजा जुबान अतर चुसाई हुए शहजादा अली अकबर अपने बाबा की जुबान चूस के फिर मैदान करबला में आते हैं। 3 दिन दे तरहाए सैयद होइयां सब दियां खुश्क जुबाना, 3 दिन दे तरहाए सैयद होइयां सब दियां खुश्क जुबाना। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे शहजादा जनाब शहजादे अली अकबर मैदान में जाते हैं। आखिरकार इब्ने साद की तरफों ऐलान होता है कि हाशमी खून है, अली अल मुर्तज़ा दा खून है, लिहाजा कल्ले कल्ले जाओगे तो मुकाबला नहीं कर सकोगे, यक बार भी हमला कर दो। ओ अजीज़ा ने ग्रामी कदर तीरां ते तलवारां दी बारिश हो गई है। शहजादा अली अकबर जख्मी हो गए ने, निठाल होके जमीन ते तशरीफ ले आए ने। जो जमीन ते तशरीफ लेके आवाज दी या बताओ ऐ अब्बा जी थामियो, ऐ अब्बा जी मैनू पकड़ियो। इमाम अली मुकाम खैमे विचों दौड़े ने, शहजादे अली अकबर दे कोल पहुंचे ने, आखिरी सांस चल रहे ने। मेरे इमाम अली मुकाम ने अपने नवान पुत्र को गोद च बिठाया वे, चेहरा मुबारक तो खून साफ किया वे, गर्दो गुबार सफात कीते ते अख धवा दे बेटा अख दे कोल गल ते करना। जनाब शहजादा अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बापा दी गोद दे अंदर ने। आखिरकार अजीज़ान ने ग्रामी कदर रूहे मुबारक परवाज कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहु अकबर। शहजादा अली अकबर मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे नवासे दे प्यारे भाई अबू बकर बिन अली मैदान जांदे। अल्लाहु अकबर। अबू बकर बिन अली मैदान जांदे। और याद रख लो जितने भी तारीख दी किताबा पढ़ लो, इमाम हुसैन दा जेड़ा साथी भी करबला विच गया है ना जंग वास्ते 50 60 70 100 मार के आया है, लेकिन भुख भी है ते प्यास भी है, उतों गर्मी की शिद्दत। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, अली दे घराने ने जुर्रत तो बहादुरी दी मिसालां कायम की दिया कि क़यामत तक ओदी मिसाल कोई नहीं। हज़रत अबू बकर बिन अली गए कूफिया फिन्नार किया, जामे शहादत नोश किया। जाफर बिन अली गए, जामे शहादत नोश किया। उस्मान बिन अली गए अलैहिस्सलाम, ये कौन ने? हजरत इमाम हुसैन दे सके भी अली दे पुत्र ने मैदान करबला विच अपने भाई हुसैन तो जाना कुर्बान कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खानदान दे 18 अफराद जामे शहादत नोश किया मैदान करबला, जिन्हां विच सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दे 2 शहजादे हजरत औन और मोहम्मद, छोटियां उमरां ते अर्ज करते ने अम्मी जान इजाजत दो जरा मामो जी दे कुर्बान हो गए। अल्लाहु अकबर। ए हाशमी शहजादे जो मैदान में जाते हैं ना तो कुफी मुकाबले च कोई नहीं आता, क्योंकि उन्होंने भी पता सी हैदरे करार दा शाह मर्दा शेर जज्दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फकार। हैदरे करार दी जुर्रत तो बहादुरी दे सारे जानते, कोई सामने नहीं आता। आखिरकार बच्चे हमला कर दें, यक बार की फिर तीरां की बारिश होंगी, कितने 30,000 लश्कर। शहजादे जामे शहादत दोष फरमा लेंदे, फिर सारे यके बाद दीगरे शहीद हो रहे हैं। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला हजरत इमाम हुसैन दे भाई
عباس بن علی جنہوں نے علمدار کیا جاتا ہے، 35 سال یا 33 سال عمر مبارک ہے، اور اللہ پاک نے وہ وجاہت اور قد و کامت عطا کیتا سی۔ علماء نے لکھیا ہے کہ جدو آپ گھوڑے تے بہندے سن تے آپ دے قدمین مبارک زمین تے لگ دے ہوندے سن، اللہ اکبر، تے آپ دا چہرہ انور بڑا روشن اور حسن و جمال دے پیکر، اللہ پاک نے وجاہت روب دبدبا بڑا عطا فرمایا۔ اس واسطے تے میرے امام نے انہوں نے اپنی فوج دا سپہ سالار بنایا، جھنڈا عطا فرمایا، علمدار بنایا۔ تو جدو خیمے وچوں بچیاں دی آواز آئی نا الاتش پیاس، تے سیدنا عباس اپنے بھائی دے بار کو جانے تے فرما عرض کر دینے بھائی جان اجازت دیو ذرا۔ امام علی پاک نے اجازت فرمائی، شہزادہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام گھوڑے تے بیٹھے، پھر وہ تلوار چمکی ہے نا ذرا، کوفی نظر نہیں آئے، تتر بتر ہو گئے، گھوڑا میدان عرفات پہنچ گیا، اتنے نہر افرات تے پہنچ گیا، 3 میل دور سے اتنے پہنچ گیا نہر افرات تے۔ آپ نے مشکیزہ پڑھیا، خود پانی نہیں پیتا، کیونکہ فرمایا بھی خیمے والے پیاسے بیٹھے ہیں، مشکیزہ پڑھیا۔ پھر علی دا شہزادہ ٹرے ہے، تو کوفیاں والو اعلان ہو گیا خیمے بچ پانی نہیں جانا چاہیے، اگر پانی چلا گیا پھر توڑے سارے دی قبریں اتھے بن جانے، کہ علی دا پتر ہے، اگر پانی چلا گیا تو تسی نہیں بچ دے۔ لو جی تیران دی بارش شروع ہو گئی، مگر میرے مولا دا بیٹا سیدنا حضرت عباس علمدار مقابلہ کرتے ہوئے آخر کار ایک سالم نے تلوار ماری، سجا بازو کٹ گیا، ایک کوئی کلے نہیں سن، پہلے بھی بازو بڑے کٹیچے، حضرت جعفر تیار حضرت علی دے بھائی انہاں دے بھی بازو کٹے گئے، حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو کٹے گئے، اللہ اکبر، بازو کٹیا۔ آپ نے توجہ بھی آپ نے دوسرے کندھے تے سنبھالیا مشکیزہ، پھر وہ بھی بازو کٹیا گیا، آپ نے دندان مبارک مشکیزہ سنبھالیا، مگر ظالمہ نے تیر ماریا، ایک تیر مشکیزہ نو لگ گیا، پانی ضائع ہو گیا، اور آپ داد شجاعت دیندے ہوئے میدان کربلا وچ زخماں نال انہیں چور چور ہو گئے کہ گھوڑے تے تھلے تشریف لے آئے، تو جدو تھلے تشریف لے گئے تو پھر آپ نے اپنے بھائی حسین نو آواز دیتی، اللہ اکبر، وہ قیامت خیز منظر، ہن عصر دا وقت قریب آ رہا ہے، سارے قربان ہو گئے، ننہ شہزادہ علی عسکر بھی قربان ہو گئے، اور اتھے لوگ کہندے جناب امام نے پانی منگیا، نا، اگر پانی منگتا ہوتا تو پہلے ہی مانگ لیتے، مگر امام نے فرمایا میری حمیت اور غیرت گوارا نہیں کرتی کہ انہا بے ایمانہ کو پانی منگیا جائے، بلکہ میں کتاب اندر پہ اہل تشیع حضرات دی کتاب اندر پڑھا کہ امام علی مقام اپنے خیمہ مبارک دے پیچھے تشریف لے گئے 2 قدم، اوتھے آپ نے اپنا نظام ماریا، پانی دے چشمہ جاری ہو گیا، ان نبی دے نواسہ ہے، جنہ واسطے قرآن نازل ہو گئے، کہہ دو سبحان اللہ یار، جنہ دی شانج قرآن نازل ہو گئے،
جنہ دی شان امام الانبیاء بیان فرمائے. یہ تو میرے امام خود ہی پسند نہیں فرمایا کیونکہ اتنے امتحان سی نا تے عرض کی مولا جو تو راضی ہے تو حسین بھی راضی ہے. ہن جناب آخر وقت آیا امام خود میدان تشریف لے آئے. سارے گھر والے خیمے والے نے وصیت فرمائی. کی فرمایا؟ فرمایا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ثانیہ زہرا فرمایا بہن میرا امتحان ختم ہونے والا ہے، تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے. تیرے خاندان سارا تیرے سپرد ہے. اور بیمار بیٹا علی زین العابدین جوان بیمار سن، بخار بڑا تیز سی. آپ نو امام علی مقام نے میدان میں جان دی اجازت نہیں فرمائی. اندے وچ بھی راز سی. فرمایا ہے زین العابدین تو چلا گیا تو پھر نانے دی نسل ختم ہو جائے. رب دا آواز ہے محبوبہ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر. محبوبہ تیرے دشمنوں کا نام و نشان مٹ جائے گا، تیرا نام بلندی رہے گا. ات رب نے وعدہ کیتا. 30,000 یزیدی سی، انہاں دے 10 وچ بچے کوئی نہیں تے میرے امام دے ایکو شہزادہ بچہ ہے دنیا دے ہر کونے تے سید موجود ہے. تو ہے نا. اللہ اکبر. ہن خود 56 سال دے عمر مبارک حضرت امام حسین پاک دی اختلاف روایت 53 سال یا 56 سال 56 سال عمر مبارک. آپ نے لباس پہنیا، اتنے جبہ پہنیا، دستار حیدری بنی، ذوالفقار ہاتھ پکڑی، میدان کربلا تشریف لے گئے. تے آپ نے پہلے بھی انہوں نے اہتمام حجت واسطے خطبہ ارشاد فرمایا. آپ دا خطبہ میدان کربلا وچ یہ آن دا ریکارڈ ہے. آپ نے فرمایا کوفیو خط بخائے میں آ ویکھو تواڈے خط تواڈے بلان تے میں آیا تے مینوں پہچانو میں کون ہاں. اے قرآن دی آیتاں کنہاں دی شان نازل ہوئیاں نے؟ ساڈی شان ہے. فرمایا مینوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چساندے رہے نے اپنا لواب زبان اطہر کندھے تے بٹھاندے رہے، میرے واسطے نماز دے سجدے لمبے کردے رہے. کیا تسی جان دے نہیں؟ سارے کوفی خاموش نے کیونکہ دنیا دا لالچ جڑا سی نا یہ بڑی پیڑی. روایت یاد ہے کہ ابن سعد جڑا سی نا انہوں اور مہم واسطے بھیجیا سی یزید، مگر جدو انہوں رے دی حکومت دا لالچ دیتا نا، رے ایک ایسا مقام سی جڑا بڑا سرخیز علاقہ سی تو بڑا خوبصورت علاقہ او دے لالچ آ کے اس نے ایک کام کیتا. شمر خولی ابن نمیر اسارے یہ انہوں دے لیڈر سن، سردار سن. 4-4 5-5 ہزار دا لشکر انہوں دے انڈر سی. مگر میرے امام علی مقام 10ویں محرم آج دا دن، مگر وہ دو جمعہ دا دن سے جمعہ المبارک دا دن عصر دا وقت تو پہلے تھوڑا جا میرے امام علی مقام میدان کربلا میں جدو گئے نے، پھر آپ نے یزیدیاں جہنمی کتیاں نو گاجر مولی طرح کٹے آئے. آخر کار پھر وہی اعلان ہویا جڑا پہلے دسیا تھا یک بار انہاں کیا ہے علی دا پتر ہے، اے علی دا پتر ہے، ان دی رگا میں خون زہرا ہے، لہذا کلیاں تو اڈے قابو نہیں ہونا، یک بار کی حملہ کر دیو. اللہ اکبر. تیرہ تے تلواراں دی بارش ہو گئی. آخر کار ایک تیر آپ دے حلقوں میں مبارک تے لگا. آپ نے تیر بار کھچیا تو خون دا فوارہ باہر آ گیا. ایک ظالم نے تیر مارے آپ دی پیشانی مبارک تے لگا.
تیر وج رہے ہیں سینہ مبارک تے وجہ رہتے ہیں تے میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہر ہر پاسوں پر جسا تے تیرا نال پروتا ہر ہر پاسوں پر جسا تے تیرا نال پروتا تے کر تیمم گھوڑے ہوتے تے سید نیت نماز کھلوتا اللہ اکبر آپ زمین تے تشریف لے آئے ان اگے نہیں آ رہے خولی آیا لائن بدبخت اپنا سر اقدس قلم کر دیتا آپ شہید ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون دوستان گرامی قدر مختصر جا خاکہ میں عرض کیتا ہے کیونکہ اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ پورا منظر بیان کیتا جائے مگر پورا خاندان اصحاب غلام رفقا شہید ہو گئے شام ہو گئی اور یاد رکھ لو کہ جناب خیمے جلائے گئے بی بی پاکہ تو سیرہ تو چدرہ چھکیاں گئیاں حتیٰ کہ روایات ذاکرین اور ساڑھے بھی کی قصہ کو خطیب بیان کر دیں کہ جناب سیدہ سکینہ پاک اور دیگر جناب والا تو جناب کنہ تو والیاں کھولیاں گئیاں خون نکلے یہ سب من گھڑت اور بے بنیاد بات ہے میں ذمہ داری نہ الحمدللہ کہہ رہا اور محققین انصاف پسند علماء اس چیزوں بیان نہیں کرتے اور نہ یہ ہے اس صرف اور صرف اصل وچ واقع کربلا ایک راوی لوط بن یحییٰ لوط یہ بڑا جھوٹا سی اس نے واقع کربلا لون مرچن لا کے نا عبد کولو بنایا تے کتاباں وچ حدیثاں گھوڑیاں گھسیڑیاں واقعات تو سنیاں دی کتاباں وچ بھی انہیں داخل کر دیتیاں تو عوام دی زبانہ تے ہو گیا تو لہذا وہ مشہور ہو گیا تو کدے اصل باتاں جڑیاں نے وہ وچ لک گئیاں اے جڑے قصے تے کہانیاں چھوٹی روایات نے نا اے ذاکرین نے اور قصہ گو مولویاں نے جناب داد لین واسطے پیسے لین واسطے اور واہ واہ لوگاں روان واسطے اے جناب اپنے تقریر دا موضوع بنا لیا جبکہ حقیقت نال اس دا کوئی تعلق آن دی ریکارڈ بات کر رہے ہیں تاریخ دی بات کر رہے ہیں میں خیمے انو جلایا نہیں گیا نہ چادرہ چھکیاں گیا ہاں البتہ قیدی ضرور بنایا گیا اٹھا تے بٹھایا گیا 13 محرم نو یا 15 محرم نو وہ قافلہ چلیا کوفہ دی جانب عبید اللہ ابن زیاد دے دربارچ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ قافلے دی قیادت فرما رہی ہیں بیمار سیدنا زین العابدین علیہ السلام آپ بھی قافلے دے اندر موجود ہیں ایک خاندان رسول دی بیبیاں بیٹیاں موجود ہیں اٹھا تے بٹھا کے کوفہ لے جایا گیا جڑا میں عرض کر چکا پہلے کہ 90 میل تقریباً فاصلہ بنتا ہے تے کوفہ تو دمشق جڑا ہے وہ تقریباً 800-900 میل بنتا ہے انہا سفر انہا نفوس قدسیہ نے کیتا
عبید اللہ ابن زیاد دے دربار جدو قافلہ گیا تے کوفہ دے اندر بھی لوگاں نو دسیا گیا تے لوگ رو رہے سن، اہو بکا کر رہے سن. تے آپ نے فرمایا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اوہی کوفہ نے جتھے شہزادیاں دی طرح رہنے سن. حضرت علی پاک دار الخلافہ سی نا، تو اس وقت سیدہ زینب ہوتے درس قرآن دینی ہوں دیا سن. پورا کوفہ انہوں دا شاگرد اور کیسی امت کلمہ پڑھنے والے نے ادھر شہید کیتا تو ادھر نماز پہ پڑھ دیا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کیا منطق ہے؟ ادھر نمازہ پڑھی رہی ہیں پڑھ دے پہنے اللہم صلی علی وعلی ادھر آل نالے سلوک کیتا جا رہے ہیں. وہ کافر نہیں سن، مسلمان ہی سن، کلمہ پڑھنے والے سن. ادھر بھی اذانہ ہو رہی ہیں مدانے کا امام علی مقام میں اذانہ دے رہے ہیں، بعد ادھر بھی پڑھی رہی ہے. مگر ہے کسی دنیا دا لالچ، اقتدار اور یزید نے جڑے انہوں نے لالچ دیتے سن وہ سن پیچھے. ابن زیاد دے دربار جدو گیا قافلہ روایات دے اندر آتا اس نے بھی امام علی مقام دے چہرہ مبارک سوٹی آتے یزید بدتمیزی کی تھی. صحابی رسول ایک بزرگ کھڑے ہو گئے کہنے لگے ابن زیاد حیا کر، میں ویکھے کہ امام الانبیاء انہاں ہونٹا تے بوسا دے رہے سن. اے فضائل انہوں نے بھی پتا سی، مگر کیونکہ دل و دماغ تے غبار چڑھ چکے سی، مقام سارا انہوں نے پتا سی. پھر ابن زیاد نے خط لکھا یزید نو کہ جناب قافلے نال کی کیتا جائے، تواڈے کول کلیے جا واپس بھیج دئیے. تے یزید نے کیا میرے کول لے کے آؤ. پھر قافلہ دمشق گیا جڑا میں عرض کر چکا 800-900 میل، ان تو روڈ بن گئے نا، اس لئے روڈ میں ہی سن. تے قافلہ گیا معروف رستے تے نہیں گیا، گمنام رستیاں تو گیا کیونکہ لوگاں نو وچوں پتہ چل گیا سی اور یزید دے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے سن. اس واسطے انہوں نے جڑے یزید دے چمچے سن نا انہوں نے کہا اے نہ ہوئے کہ اور نواں تو لیا خفیہ جڑے راہ سن انہوں تو لے کے گئے. جدو دمشق پہنچنے والا سی نا کافر آتے انہوں نے پہلے پیغام بھیجا یزید نو. یزید دے کئی بڑے لوگ حامی نے، کتابہ بھی لکھیا اور میں سنیا بھی موجودہ حالات جو بھی مولوی ہیں کہ کئی یزید دے حامی. وہ کہنا یزید ان دے وچ شامل نہیں سی جناب، انہوں نے بعد غصے دا اظہار کیتا کہ میں تم دساں گا بعد کیویں غصے دا اظہار کیتا انہیں. ہویا کی پڑھو تاریخ. انہوں نے قافلے والا حکم دیتا ٹھہرو حالے شہر نہیں بڑھنا، پہلے شہر نو سجایا جائے. اعلان کیتا کہ باغی آ رہے ہیں، باغیاں نو قتل کیتا ہے. اللہ اکبر، باغیاں نو قتل کیتا ہے. میرے دوستو میں مختصر دے بچوں اگر کیونکہ حوصلہ نہیں ہے کہ ساری تفصیل دسی جائے، مگر یزید نے جو کیتا شہر نو سجایا گیا، اعلان کروائے گئے. پھر قافلہ آیا، امام علی مقام تے آپ دے ساتھیاں دے سر نیزے دے اتے ٹنگے تے پھر بھی امام علی مقام تلاوت فرما رہے ہیں. اللہ اکبر، قرآن دی تلاوت فرما رہے ہیں. اور راوی لکھ دینے کہ آپ ہوا دے نال آپ دی داڑھی مبارک جڑی وہ لہرا رہی ہے. اس تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام دی داڑھی اپنے بابا علی المرتضیٰ دی طرح گھنی سی، تے جویں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی مبارک گھنی سی. یہ شیعہ دی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ داڑھی مبارک امام حسین دی ہوا وچ لہراندی سی.
تے داڑھی وڈی ہوئے لہرا دی یا چھوٹی ہوئے دے تے پھر بیبیاں پیچھے لوگ اپنے مکانہ دے چھتہ دے بیبیاں چاڑیاں ویکھ رہی ہیں تماشا ویکھ رہے لوگ تماش بھی ادھر نبی دیاں بیٹیاں بازار قیدی بن کے جا رہی ہیں ایک عورت چھت تو ویکھیا کہ مسافر نے اس نے کپڑے بھجوائے کچھ ہدیے تحفے بھجوائے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے انہوں بلایا تے فرمایا بی بی سانو تے کوفہ تو لے کے اتھے تے کسے نہیں پوچھیا تو کون ہے کہنے لگی میں سیدہ فاطمہ الزہرا دے درد دی کنیزہ میں کچھ عرصہ سیدہ دی خدمت وچ رہی ہوں تے میں چھوٹی ساتھ میں جدو سیدہ نے پردہ فرمایا نا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے میں عرض کیتی سی کہ میں نے کوئی نصیحت فرماؤ تے آپ نے فرمایا سی زندگی وچ کدی کوئی قیدی نظر آونا تو انہاں نال چنگا سلوک کری تے آج میں نے تسی نظر آئے دے تے وہ پھر وہ بی بی کہنے لگی اے سیدہ زینب نا دا نہیں سنو پتا کہنے لگی تسی یہ میرے کو کیوں پوچھ دے پہلے کیا تسی سیدہ فاطمہ نو جان دے میرے دوستو کیسا واسطے منظر ہوئے گا پھر تے آپ فرمان دیا ہاں تو بی بی کہنے لگی پھر انہاں دے دو بیٹے سان ایک دا نام حسن سی تو دوسرے دا نام حسین سی تے ایک انہاں دی ننی جی شہزادی جی دا نام سیدہ زینب سی بس انی گل کرنی سی سیدہ رو پیاں آنسویں دی جھڑی لگ گئی فرمایا بی بی ادھا دو کچھ نہیں ہے حسین گئی تو زینب میں اللہ دربار جدید پہنچے تو کیا جی باندیاں نو لے آپ کیا ہو سیدہ زینب بولیاں فرمایا یا نہیں آندھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں نے نہیں کہہ رہے میری امام علی مقام دا خاندان یزید درمیان جامعہ مسجد دمشق اموی جنہوں کہا جاندہ ہے آج بھی موجود ہے مسجد اور وہ یاد اندازہ کہ عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہو دے مسجد مینار تو ہوئے گا اس مینار تے تشریف لے آنگے پھر تھلے آنگے فرشتیاں دے نال تو بہرحال یزید نے کچھ گستاخانہ جملے بولے توہین کی تھی سیدہ میں وہ زبان تے الفاظ نہیں لینا چاہتا جو اس نے بولے مگر مولا علی المرتضیٰ دی تھی شہزادی ثانی زہرا آپ نے اسے خطبہ ارشاد فرمایا جدو آپ پھر بولیاں نے نا کیونکہ علی المرتضیٰ فصاحت و بلاغت دے شہنشاہ پھر انہاں دی تھی سیدہ زہرا دی بیٹی آپ نے جدو الفاظ بولے نا پھر تو پورے مجمع نے سناٹا چھا گیا تو یزید نو بھی کوئی جواب نہ آیا تو آپ نے پھر اپنی ساری نسبتاں گنوائیاں تو فرمایا تو حیا کر اپنے آپ نے بیک تو ساڑھا مقام تو حضرت امام زین العابدین تو جدو نظر پہ ہی نا تجہیر کہنے لگا یہ کون ہے سپاہیوں نے کہا حسین دا پتر ہے کہنے لگا انہوں بھی ختم کر دیو سیدہ زہرا آگے آ گئیاں میں خبردار میں یزید اگر انہوں ہاتھ لایا تو پہلے میں نو شہید کرنا پڑے گا تو یزید دے چمچے کٹشا نے آکھا حیا کر تو مجمع عورت ہاتھ اٹھائیں گا پھر باز آ گیا اور امام شہید نہیں کیتا کیونکہ اللہ دی منشا بھی ایسی نا بچانا سی نسل رسول اگے چلانی سی نا خیر دوستان گرامی قدر
پھر یہ بھی واقعہ آیا کہ جمعہ دا دن سی دمشق دی جامعہ مسجد اندر یزید جمعہ واسطے گیا مجمع مسجد پری ہوئی ہے تو امام زین العابدین نے فرمایا ذرا مینو دے نا ٹائم وہ یزیدی چمچے جناب واقع ہے کربلا جڑا سی نا ودا چڑھا کے کوئی جھوٹ موٹ مار کے جناب وچ لون مرچن لا کے دس رہ سن اب جو ڈینگا پہ مرن سی یوں کر دیتا وہ کر دیتا جبکہ خدا دی قسم ممبر رسول دے بیٹھا اللہ دی عزت دی قسم پورا واقع کربلا پڑھ لو جدو میدان کربلا ہے یزیدی پجدے ہی رہنے کتنا طرح پیڑ بکریاں طرح کوئی ادھر نس کوئی ادھر نس کسے بھی نواز رسول دے ساتھیوں کا سامنا نہیں کرتے اور ایک ایک دے مقابلے میں پہلے کیا ہے 50 سال 60 حضرت عباس رضی 125 بندے ماریا کر لیا یزیدیان تو میرے دوستوں میرے بزرگوں امام زین العابدین نے خطبہ جدو ارشاد فرمایا تقریر کی تھی پوری جامعہ مسجد دمشق مجمع کرلا پیا مجمع رو پیا جدو یزید نے دیکھا تو مجمع بے قابو ہوندا پیا کہندا اذان پڑھ مؤذن نے کہندا اذان پڑھ مؤذن نے اذان شروع کر دیتی امام خاموش ہو گئے جدو مؤذن پہنچے نا اشہد ان محمد رسول اللہ تو یزید کہندا سی زینب ویکھ لا تہاڈا نام مکا دیتا ہے تو امام زین العابدین بولے فرمایا زدید سن لے اے محمد تیرے نانے دا نام یا ساڑھے نانے دا نام تو آپ نے فرمایا مؤذن تینوں اس نام دا واسطے چپ کر جا مؤذن پھر چپ کر گیا آپ نے پھر بیان کیتا مجمع پھر جناب ہوئے یزید تڑپیا ڈانٹیا اذان پڑھو یہ ان دی حالت سی اور پھر اس مجمع دے اندر جدوں حضور دی بیٹیاں تے اس نے قتل دا کو منصوبہ بنایا نا یا توہین کی تھی اس مجمع دے اندر ایک بڑیا موجود سی جن دا نام سی سیدہ فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف بڑی کمر دوری ہوگی ہاتھ وچ کھنڈا ہے لک سیدھا نہیں ہوندا مگر جدو یزید نے امام دی توہین کی تھی سیدہ فضہ جوش نہ کھڑیاں ہو تو آپ نے فرمایا خبردار لعین کہنے لگا یہ کون ہے بی بی کہنا سر قلم کر دیو وہ دے نال سپاہی نے جو تلوار کٹی نا تو یزید پیچھے سیکورٹی گارڈ بیچے ابشا دے نوجوان کھلوتے سن تلوارہ لے کے تو سیدہ فضہ سن ابشا دی رہن والی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا دی نوکرانی رہی ہیں گھرانے دی خادمہ رہی ہیں کنیز رہی ہیں سن جدوں وہ یزید دے سپاہی نے تلوار کٹی نا وہ پیچھے 500 جڑا بندہ کھلوتا سی نا ابشا دا انہاں سارے تلوارہ کر لیا خبردار اے حبشہ دی ماں ہے اے حبشہ دی اندے دے ہاتھ نہ اٹھانا اللہ اکبر میرے دوستو میرے بزرگوں اس وقت حبشہ دی ایک بی بی نو بچان واسطے تلوارہ نکل آئیاں پر زہرہ دلال اللہ اکبر بہرحال جدو لا تو واقعات آئے تو پھر جناب کا یزید سی اس نے تھوڑا جا نرمی دا ادار کیتا تو کہنے لگا سیدہ پاک نو کہ تسی جو حکم فرماؤ میں اس دی تعمیل کرانگا فرمایا تو ایک کوئی مہربانی کر دے سانو مدینہ واپس جا سانو مدینہ میرے دوستوں میرے بزرگوں ایک کٹھن مرحلے کے مشکلات تو ذرا تسی تصور کرو کہ جدو ایک قافلہ مدینہ پہنچوئے گا اللہ اکبر جدو مدینہ ٹریا سی اس لئے کی شان سی کہ ہن جدو مدینہ گیا ہے ذرا ایمانداری نال اپنے دل تے گلو پوچھو کہ یارا جدو سیدہ اپنے نانا جی دی قبر تے گئی ہوں گے شہزادہ علی امام زین العابدین جدو اپنے نانا مصطفیٰ کو گئے ہوں گے
اس وقت سرکار دے دل مبارک تکی گزرے گی. اور میں عرض کی تھی پہلے حدیث سیدہ ام سلمہ فرما دیا نے اللہ دی قسم جدو حضرت امام حسین ہو گئے تھے مٹی کڑی لال ہو گئی سی سانو مدینے پاک پتہ لگ گیا کہ عائشہ دادا شہید ہو گئے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہ میں ستا زور دا ٹائم سی خواب آئی ویکھیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہو گئی. سرکار تشریف لے آ رہے نے تے زلفہ مبارکہ وچ گرد و غبار چہرہ مبارک دے گرد و غبار کپڑے مبارک دے گرد و غبار. میں ڈر گیا آپ دے دستے مبارک خون لگے ہوئے. میں عرض کی تھی حضور اے کی حالت؟ فرمایا میں ہونے کربلا تو آ رہا ہوں آ خون میرے بیٹے آدھا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل صحیح روایت کے اندر موجود. اور 3 دن تک ورقین لکھیا کہ سورج چھپ گیا سی دن نہیں سی چڑھیا. جبکہ بیت المقدس شریف دے اندر روایات دے اندر جیڑا پتھر چکدے سی تھلو خون نکلدا سی آسمان تو خون دی بارش ہوئی. کیوں؟ کیونکہ واقعی بڑا غمناک اور دردناک سی. اور جو ظلم دے پہاڑ ٹائے گئے میرے دوستو میرے بزرگوں اسی دی سے بیان کر سکنے آسان ہے بیان کرنا مگر اتھے سینا یہ بہت بڑی بات ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. اور امام زین العابدین علیہ السلام آپ نے بھی روایت اندر آندہ ہے کہ میدان کربلا میں جدو واپسی دے پہنچے تے آپ نے بھی اپنا نانا مصطفیٰ نو مدینے والے منہ کر کے ہوا نو پیغام دیتا سی. ہوا نو تے امام زین العابدین فرما دے ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرام ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرام بلغ سلامی روضت فیہا النبی المعترض. اس دا ترجمہ مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی زبان جکریت ہے فرما دے نسیمہ جانب بطہا گزر کو نسیمہ جانب بطہا. نسیمہ کہنے نے سوری چلن والی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آپ فرما دے نسیمہ جانب بطہا گزر کو زی احوال محمد را خبر کو. یہی گل امام زین العابدین فرما دے ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضت فیہا النبی المحترم. اے باد صبا اگر تیرا گزر کسی دن تیباری سرزمین تے ہوئے نا بلغ سلامی روضتاً فیہا النبی المحترم اور نبی محترم دے روزے اطہر تے میرا بھی سلامت. امام زین العابدین کتنے میلوں تو دور اپنا نانا مصطفیٰ نو یاد کر رہے ہیں. پتہ لگ گیا حضور نو دورو یاد کرنا اے جائز ہے اے جائز ہے کیونکہ میرے پاک نبی دا نواسا پیڑا بیٹا اوز بکار رہے ہیں. تو میرے دوستو میرے بزرگوں اس طرح اے واقعہ کربلا جڑا ہے وہ اختتام ہویا. ایک قافلہ پھر مدینہ پاک پہنچیا اور میدان کربلا میں جو شہادتاں ہوئیاں انہاں دے بارے تاریخ دے اندر اختلاف ہے کہ قافلے والا نے واپسی آ کے دفنایا. یہ بھی روایات مل دیاں اور یہ بھی ہے کہ کچھ دنوں تو بعد جڑے قریب دے علاقے دے لوگ سن انہاں نے آ کے
وہ جڑے لاشاں سن انہوں نے دفنا دیتا گیا. تو بہرحال واللہ عالم بالصواب، اللہ پاک بہتر جان دیں. مگر یہ ظلم دی داستان جڑی صرف ایتھی ختم نہیں ہوئی. پھر یزید لعین نے مدینہ پاک تے حملہ کر دیتا. مدینہ پاک تے حملہ کیتا اور مدینہ پاک مسجد نبوی شریف دے اندر گھوڑے بننے. 3 دن گھوڑے بجے رہے مسجد دے اندر، اور لت پیشاب کرتے رہے. میرے پاک نبی دی مسجد دی تقدس دی پامالی کیتی گئی. اے یزید دے حامیے کو پوچھو نہ ایک ہی کہندے نے یزید اس دے وچ شامل نہیں سی قتل دے اندر. تو میرا سوال ہے بھی اگر یزید شامل نہیں سی تو پھر جڑے یزید دے نمائندے سن، شمر سی، خولی سی، ابن نمیر سی، ابن زیاد سی، ابن سعد سی، پھر انہوں نے سزاواں کیوں نہیں دیتی؟ چاہیے یزید جو اگر شامل نہیں سی، حضرت امام دے شہادت تے قتل تے راضی نہیں سی، کہندے نے انہیں بڑا غصہ دا اظہار کیتا لیکن وہ دی سیاسی چال سی، اپنے آپ کو بچان واسطے کی. اگر وہ نہ کرتے تو انہوں نے پولے پہنے سن. ٹھیک ہے نا؟ مگر اگر وہ سچا سی انہوں نے پھر انہوں کو بدلہ کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے عہدے تو مزول کیوں نہیں کیتا؟ بلکہ یزید نے تو انہوں نے انعامات دیتے. تو لہذا اس بات دی دلیل ہے کہ پس پردہ یزید راضی سی. یزید دے آرڈر تے سارا کچھ ہویا. وہ ابن عبید اللہ ابن زیاد تے سارا جناب ملبہ پا دے دیں کہ انہوں نے جناب جلدی کی تھی. وہ بھی سی نال مگر یزید دا سارا کرتا. اور یزید دا کارنامہ جب میں دستا پیا، میرے پاک نبی دی مدینہ شہر دے حملہ کر دیتا. اب پڑھے لکھے دوستان دعوت تاریخ پڑھو ذرا. طبقات ابن سعد، الکامل ابن اسیر، البدایہ والنہایہ پڑھو. تاریخ ابن کثیر. اور 3 دن واسطے یزیدی فوج نے مدینہ پاک دیاں پاک باز بچیاں جنہوں نے اپنی فوجیاں واسطے حلال کر دیتی ہیں. اتنا بے وہ توہین کیتی گئی کہ یزید دے کارنامے. تو پھر مدینہ پاک ہی نہیں، مکہ پاک بھی حملہ کیتا. خانہ کعبہ شریف تے بمباری کی تھی اور بیت اللہ شریف دا غلاف مبارک سڑ گیا. یہ یزید نے کروایا. یہ ایڈا چنگا سی. کئی بڑے حامی ہوندے حمایت واسطے. تو بہرحال مختصر کلام ہے کہ یزید بالکل فاجر و فاسق سی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت نو بدلن والا سی، شرابی سی. کہ میرے امام نے فرمایا میں ایسے بندے دے ہاتھ وچ بیعت آپ سارے پڑھ لو. آپ نے ہی فرمایا قیامت الدن تک دے دساراں واسطے دلیل بن جائے گی. پھر نہ امام ایسے بندے دی حمایت نہیں کر سکتا، بلکہ ایک شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے. لٹی جائے بھویں جھوک حسین دیا جائے پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک قربانی ہے حسین علیہ السلام دا صدقہ کہ آج ممبران دینا ازانہ ہو رہی ہیں، نمازوں ہو رہی ہیں. خدا دی قسم اگر حسین قربانی نہ دیں دے تو ساڑھے کو دین نہ پہنچ گا. جو حالات ہو گئے سن، اللہ پاک مینوں تانوں سانوں سارے صحیح طور تے دین اسلام نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. دوستو یہ سی مختصر جا خلاصہ میں عرض کیتا جتنے میں نو سمجھ بوجھ ہے سی اور جتنی میرے اندر حوصلہ ہے سی. ورنہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جڑے کہ پیچھے رہ گئے مگر حوصلہ نہیں ہے. میں مختصر جا اہم جڑے پوائنٹ سن وہ دوارے سامنے عرض کر دیتے ہیں. اللہ پاک سانو حق بات سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ